کہا جاتا ہے کہ رقص کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی، کیونکہ زبان کی ایجاد سے پہلے ابلاغ کا واحد ذریعہ رقص ہی تھا۔ جنوبی ایشیائی خطے میں رقص کی روایت بہت بھرپور رہی ہے۔ ہندو تہذیب میں رقص کو عبادت کا ایک طریقہ سمجھا جاتا تھا، جس کے ذریعے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے قصے سناتے تھے، ان کے انسان کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے تھے اور نیکی اور بدی کے جھگڑوں کی منظر کشی کیا کرتے تھے۔ 4 مین صنف ہیں کلاسیکی رقص کے: بھارت ناٹیم، کتھکلی، منی پوری اور کتھک۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان تمام رقص کی بنیادی شکل ایک ہی تھی، جس کا نشان ہمیں قدیم لٹریچر میں ملتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک کتاب لکھی گئی جو بہت مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ 200 AD میں یعنی بعد از مسیح لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے بھارت ناٹیہ شاستر۔ ناٹیہ صرف رقص کو نہیں، رقص اور ڈرامہ اور موسیقی یعنی سارے ہی پرفارمنگ آرٹس کی رولز جو ہیں وہ ان میں ہیں۔ ناٹیہ شاستر نے 9 ایموشنز کے اندر ساری لائف کو سم اپ کر دیا ہے کہ ہم آرٹس میں بھی وہی ڈپکٹ کرتے ہیں 9 ایموشنز: لو، ہیٹ، سیڈنس، ویلر، پرائڈ وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑے تھوڑے فرق ہوتے رہیں، ہر چیز آرٹ بھی ارتقا کرتی ہے۔ ہندوستان کا یہ قدیم رقص جب عبادت گاہوں سے نکل کر دربار میں آیا تو اس نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ اب یہ 11th 12th سینچری کی بات ہے کہ کتھک جو ہے جیسے ہی مغل رول شروع ہوا، اسپیشلی جو مسلم انفلوئنس ہے کتھک میں، وہ اس وقت آیا جب مغلوں نے رول کیا۔ مغلوں کے زمانے میں چونکہ درباری نظام زیادہ تھا تو وہاں پہ اسی طریقے کے ڈانس کی ترویج کی گئی کہ پہلے سلامی ہے، پھر 3 تال ہے، پھر اس طریقے سے خسرو ہے، یہ سب چیزیں پیش کی جاتی تھی۔ مغل دربار میں مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی رقاص بلائے جاتے تھے۔ ورلنگ کا مطلب ہے جو پیرویٹس یا کہہ لیں یا چکر کہہ لیں یا ورلنگ کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ وہ کتھک میں بھی ہے، وہ میولانا رقص میں بھی ہے اور پوری دنیا میں بھی ہے۔ مطلب ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ رقصہ ہے۔ شاید یہ مختلف تہذیبوں کے اثرات کا ہی نتیجہ ہے کہ کتھک بطور ڈانس فارم ایک یونیورسل حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کے ذریعے فطری مظاہر، پیچیدہ احساسات اور مختلف کہانیوں کو خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ ڈانس کی تعریف نہیں جانتے اور کتھک کے بارے میں صرف یہ جانتے ہیں کہ ہاتھ پیر ہلا لیے، اس میں تو ہاتھ کی ہر انگلی کی جنبش کا مطلب ہے۔ کتھک سنسکرت لفظ کتھا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہانی کا بیان، اور کہانی کے اس بیان نے ہمارے خطے کے مختلف حصوں میں الگ الگ علاقائی رنگ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں گھرانے وجود میں آئے، جن میں لکھنؤ اور جے پور قابل ذکر ہیں۔ کتھک کا جو پروگرامنگ ہے، مثلاً ہم جب ایک پرفارمنس کتھک کی دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں عام طور پہ ایک شروعات ہوتی ہے کہ آپ اپنی رسپیکٹس پے کر رہے ہیں، یا جس کو وندنا ہندوستان میں کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو سلام یا سلامی کہا جاتا ہے۔ ہومیج یعنی رسپیکٹس ٹو یور گروز، ٹو یور ٹیچرز، ٹو دا آرٹ فارم، ٹو دا ویورز۔ مسلم تہذیب میں رقص کے ذریعے روحانی آزادی کا اظہار 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک روحانی بیداری اور دوسرا روحانی وجد۔ صوفی روایت میں رقص کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ذکر کا ایک طریقہ ہے، اور ہر صوفی طریقے میں، سلسلے میں
मरकज़ी जो प्रैक्टिस है वो ज़िक्र की है। तो बाज़ तरीक़ों में ये उनकी रिवायात का बुनियादी एक तरीक़ा होता है। मौलाना रूम दौरान ज़िक्र एक कैफ़ियत उन पे जो तारी होती थी तो वो झूमने लगते थे, और वो फिर तरीक़ा रफ्ता रफ्ता उनके मुरीदों में, उनके तरीक़े सिलसिले में ये एक बाकायदा गोल गर्दिश का तरीक़ा इख्तियार किया गया, जो उनके समा का एक तरीक़ा। रक्स अपने नाज़रीन से आला फ़हम का तकाज़ा करता है। इसका मकसद एक ऐसा शऊर पैदा करना है जो सुर और ताल के साथ बंधे जिस्मानी पेचो खम में छुपे मानी को समझ सके। अगर नाज़रीन इस फ़हम से महरूम हों तो फ़न भी अपनी मकबूलियत खोना शुरू कर देते हैं। रक्स, जिसमें मुसव्विरी के रंग, शायरी के ख्याल और मौसीकी के सुरताल की ऐसी गिराहबंदी होती है जो इसको दीगर तमाम आर्ट फॉर्म्स से मुमताज़ करती है।